پاکستان کے آنے والے پولیٹیشین اور ایم کیو ایم کے فاؤنڈر ممبر جو جن کا نعرہ یہ ہے کہ خوشحالی سب کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن 8 سال سے سر آپ کی گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے آپ ایم کیو ایم کا حصہ ہی ہیں اور ایم کیو ایم آپ کی ہے اور 8 سال سے آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں، لیکن خوشحالی سب کے لیے نظر نہیں آئی۔ اچھا، یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ جن کے 2 وفاقی وزیر ہیں ان کی، اور ایک وہ سمندر پار کا اور ایک بیچارہ جہاز رانی کا، تو ان سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ آپ نے پاکستان کے لوگوں کی قسمت کیوں نہیں بدلی؟ اچھا، وہ لوگ جو وزرائے اعلیٰ ہیں، 4 صوبوں کے وزیر اعظم ہیں، گورنر ہیں، یا سابق صدر تھے پرویز مشرف، جنہیں میں بچہ سکا کہتا ہوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے، بچہ سکا حکومت 7 سال کر گیا، وردی پہن کے کڑ کے کراچی میں آرٹ کونسل انہوں نے ایک وہ بنا دیا بس آڈیٹوریم، ورنہ ناپا بنائی آرٹ اکیڈمی، تو اس میں جو ہے پلاسٹر آف پیرس کی دیواریں بنا دی، وہاں پہ ان کی صاحبزادی سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو آ گئی، میں نے کہا بھائی آپ کو کس نے بتا دیا میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں؟ میں نے کہا بیوی جا کے خواتین میں بیٹھے اور پھر کبھی اگر کہیں ڈیفینس میں کہیں ملاقات ہوگی پھر باتیں کریں گے، ابھی ان کے ابا کی حکومت چلی گئی، اب بلال مشرف یا ان کے بیانوں سے بات ہو سکتی ہے، صاحبہ مشرف سے بھی ہو سکتی ہے، ایون پرویز مشرف کو بھی اگر کراچی بلاتے ہیں آرٹ کونسل والے تو مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن معاملہ یہ سارے کے سارے چہرے میلے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آج میں جس راستے پہ گزرا ہوں نا، آج بھی مجھے کھڈوں سے سامنا ہوا، اور آپ کو تو پتا ہے آپ کے ساتھ کتنی بار گیا ہوں کہیں، مطلب ایسا ہوتا ہی نہیں کہ میں کسی راستے پر جاؤں اور اس میں ایسی ٹوٹی بوٹی سڑی ہوئی سڑکیں نہ ہیں، مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا کون سی ترقیاتی کاموں کی بات ہو رہی ہے کراچی میں۔ ہر آرامزادہ کہتا ہے کراچی میں بہت کام ہوا، کون سا کام ہوا یار؟ کوئی چل کے تو دیکھو میرے ساتھ، ایک دن میرے ساتھ سفر کرو، آپ استعفیٰ دے دو گے، آپ چاہے گورنر ہو، آپ چاہے مطلب کسی حیثیت کے آدمی، آپ استعفیٰ دے دو گے یار اس آدمی کے راستے میں تو کاٹے کاٹے ہم نے بچھائے۔ اچھا، کون سا ہمیں ڈیزائنر تھے جو یہ شہر کو ڈیزائن کر رہے تھے سور کے بچے ہیں، ان کو تو پکڑ گئے، اور جو شرفا کمیٹی کے لوگ ہیں ان کی فہرست سے بنا ایم کیو ایم کا نام، ایم کیو ایم کا نام، ہر آدمی ایم کیو ایم کا نام لے رہا، سالے 2 وزیر بنا کے ایسے اقتدار سے ان کو استعفیٰ دینا چاہتا ہے، لوگ تنخواہ پہ کھیل رہے ہیں یار میرے والے۔ آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے پہ مینڈیٹ نہیں ہے عوام کا، پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ہاں، جب میں آؤں گا 10 سیٹوں سے 1 کراچی، 9 پاکستان کی سیٹوں سے، 4 صوبوں سے حصہ لوں گا، اور اگر 1 سیٹ پہ آ جاؤں گا پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان میں کوئی دینی جماعت یا کوئی ایک طبقہ بھی میرے خلاف ہے، اور میں حرامزادی پاکستان کی عورتوں سے کہتا ہوں جو گھروں میں گھسی ہوئی ہیں، اپنے آوارہ شریر بچوں کو روکیں، ان کی کرتبوں پہ نظر رکھیں۔ یہ بے روزگار لڑکے لاکھوں روپے کیسے خرچ کر رہے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں یہ پیسے؟ کہاں سے یہ کپڑے افورڈ کرتے ہیں؟ کہاں سے یہ 2-4 ہزار روپے کے جوتے پہنتے ہیں؟ کہاں سے ان کے پاس کاریں اور موٹر سائیکلیں آ رہی ہیں؟ یہ سوچیں، اور یہ نہ سمجھیں مجھ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا دینے کے لیے بھیجا ہے، رحمت بنا کے نہیں بھیجا۔ رحمت اللہ عالمین کا تو تم نے بیڑا غرق کر دیا، رحمت اللہ عالمین کے ماننے والوں، چوروں، حرام زادو، تم لوگوں نے کون سی چیز صحیح رکھی پاکستان کی؟ کوئی ایک چیز بتاؤ صحیح ہے؟ سود تم کھاتے ہو، اللہ سے کھلی جا کے آگے چلو یار، تم بزنس ڈاؤن کو مانتے ہو، انہیں سے فتوا لے لو یار یہ جو بینکوں کا پیسہ ہے کیسا ہے۔ سالا کوئی نوکری نہیں چھوڑتا، جتنے تبلیغی جماعت والے ہیں نوکری نہیں چھوڑ رہے بینک کی، اور خاص سود کا پیسہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ کوئی ہیروئن بیچ رہا ہے وہ تصویر پڑھ رہا ہے، کوئی چرس بیچ رہا ہے وہ تصویر پڑھ رہا ہے۔ یہ کون سا طریقہ؟ کوئی طریقہ تو اختیار کرو اسٹریٹ لائن کا، کوئی ایمانداری کا۔ تم فوجیوں کے بچے ہلاک کر رہے ہیں، فوجی جو بارڈر پہ جان دیتے ہیں ان کے 10 بچوں کو تم نے سارا بم دھماکے کے مار ڈالا۔ کبھی تم فوجی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر دیتے ہو، اب پاکستان کی فوج، مسلمانوں کی فوج، تم کون ہو بھائی؟ یہ تو بتاؤ تم ہو کون؟ کیا امریکہ سے پیسے لیتے؟ پشاور میں بم دھماکے جس دن ہیلری کلنٹن آئی کیوں کیا گیا؟ اور یہ سیم وہی رویہ نہیں تھا جب بل کلنٹن صدر تھا اور وہاں آیا انڈیا میں تو آپ نے 40 سکھ مار ڈالے تھے۔ اس دن بھی میں نے اس کو پاکستان سے بگایا تھا، میں نہیں ہوتا تو وہ پتہ ہی کتنی دیر یہاں ٹھہرتا۔ اسلام آباد میں میں تھا اکیلا جو میں نے اس کو بل کلنٹن میں یہاں سے بگایا تھا۔ اس دن کا آپ خبریں اخبار اسلام آباد سے نکال کے دیکھیں، لاہور کا، آپ کو پتہ چلے گا کیا خبر تھی۔ کس قدر نالائق انسان، ہر آدمی سیاہی کے راستے پہ چل رہا یا برائے سیاہی کے راستے پہ چل رہا۔ تو لوگ چاہتے ہو کہ یہاں پہ کوئی عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا براہ راست میں؟ شیطان کے بچے ملعون سالے رکتے ہی نہیں برائیوں سے۔
ابھی جوا کھیلنے کا کوئی شوق ہے لائسنس لے لو، ایک کسینو بنا لو، ڈانس رقص کرنے کا شوق ہے ایک بلو ایلیفینٹ ایریا بنا لو یار، کچھ تو کرو نا. مطلب تم تو سالہ طوائف کو بھی بھوکا مارنا چاہتے ہو، تم مولوی کو بھی بھوکا مارنا چاہتے ہو، تم فوجی کو بھی سالہ جان سے مارنا چاہتے ہو، چاہتے کیا ہیں؟ اور یہ کون سی بے روزگاری کس نے بٹائی ہے؟ پچھلے 15 سال میں آپ کہہ رہے ہیں 7 سال ہو گئے، 8 سال آپ ایم کیو ایم کا الزام لگا رہے ہیں، مجھے 15-20 سال کا حساب دیجیے. میرے سالے 4 لاکھ کارکن تو میرے بے روزگار کھڑے ہیں. ہر مہاجر گھر کا سالہ 6 لڑکے، بلکہ ہر مہاجر کیا ہر کراچی کے گھر میں جاؤ اگر 6 لڑکے میں 4 بے روزگار ہوں گے. فوجیوں کے لڑکوں کی باتیں نہیں کر رہا، بیوروکریٹ کے لڑکوں کی باتیں نہیں کر رہا، حالانکہ بے روزگاری ان کے بھی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن عام عوام کی تو بات کر لو، اورنگی ٹاؤن کی، کورنگی کی، لانڈی کی. وہ لوگ جو کل حقیقی کے نام پہ ہمارے خلاف چلتے تھے، آج انہیں ہمارے ساتھ لا کے ہماری لائن میں کھڑا کر دیا تھا، ہمارے پروگرام میں وہ کھڑے ہوتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو متحدہ میں شامل ہو کر یہ حرکت کرتے ہیں؟ اور الطاف حسین مطلب ظاہر ہے اللہ جانے وہ کسی ایجنسی کے نرغے میں، کوئی رشتہ داروں کے نرغے میں، اللہ جانے کس کے نرغے میں، تو پتہ ہی نہیں چل رہا، یا پتہ ہی ان کو بتایا نہیں جاتا صحیح کیا کر رہا ہے. یہ سب لوگ استعفیٰ دیں جن کی آپ باتیں کر رہے ہیں، سب سے میں براہ راست کہہ رہا ہوں سب استعفیٰ دیں، اور سب آرٹ کونسل کا وہ جو عمدہ قسم کا کیفیٹیریا ڈی سی او نے بنایا نا کتنا عالی شان 5 اسٹار ٹائپ کا، اس میں بیٹھے اس کے گڈھوں میں اور چپ چاپ بیٹھے، کوئی صاحب میرے ساتھ چلنے کی کوشش نہیں کریں، کوئی ایک آدمی آپ میں سے اس لائق نہیں ہے کہ میرے ساتھ چلے گا. میں خود اکیلا چلوں گا، تنے تنا چلوں گا، اور آپ بالکل دور رہیں. اور میں نے اگر اس سے پہلے آپ کو کوئی کہا بھی تھا اپنے لیے کام کرنے کا، بھیا نہیں کریں، اب نہیں کریں، بس بہت ہو گیا. اب آپ اس لائق ہیں نہیں، جو میرا علاج نہیں کرا سکی جماعت، آپ اس کی بات کر رہے ہیں. وہ یعنی ایک آدمی 16 کروڑ عوام کا معالج ہے، اس کو بھی مار ڈلوا دیا انہوں نے، یہ بھی مجھے مار کے سڑک پر ڈلوا دیں گے، اور 8 گھنٹے تک قائد اعظم کی طرح مکھیاں بنکتی رہیں گی. اگر اللہ میرا وہ نہ ہوتا، چھاتا نہ ہوتا، تو یہ تو مطلب کیا کہوں میں ان کو. کون سی جماعت بھیا؟ 1992 کے بعد آنے والے ہمارے کارکن ہیں، فوجی آپریشن کے درمیان آنے والے ہمارے کارکن ہیں، یا جاسوس ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے یا مختلف ایجنسیز کے؟ پہلے یہ تو فیصلہ کر لیں. اور وہ بیچارے جنہوں نے ہمارے لیے جانے سے بھی، آج ہم ان کو بھول کر ان لوگوں کو جو ہمارے ساتھ وزیر بنے، ہمارے خلاف پہلی بار وزیر بنے، حتیٰ کہ میں اکیلا اور میرا ساتھی اکیلا 19 جون 1992 کو دون سنگھ کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے تھے، اور بیچارہ اکیلا اس کو بہت ساری باتوں میں منع کیا تھا، نہیں کر سکا وہ، اگر اس کے جسم کاٹ کے باہر ڈال دیا. مجھے یہ باتیں کر رہا ہوں میں، یعنی یہ ایجنسی جو مجھ پہ پوچھ جاتے تھے، آج تک پوچھتے ہیں وہ پیسہ کا ہے، وہ پیسہ کا ہے، وہ اربوں $1 ملین کا. ارے بھائی مجھے چلنے دو گے، میں خرچ کروں گا، ورنہ میں سالہ زمین کی تہوں میں دفن کر دوں گا، لیکن 1 روپیہ مجھ سے خرچ نہیں کرا سکو گے. تم نے دیکھ لیا میں تم لوگوں کے ہاتھوں میں بکنے والا یا مطلب کسی حال میں نہیں. میں چلوں گا اپنی مرضی سے چلوں گا، نہ تمہاری مرضی کی عورت رکھ سکتا ہوں، نہ تمہاری مرضی کی دولت رکھ سکتا ہوں، نہ تمہاری مرضی کے گھر میں رہ سکتا ہوں، نہ تمہاری. سلیم شاہ صاحب کو میں نے ایک کام کہا تھا، اگر انہوں نے کر دیا تو ہو تو ٹھیک، نہیں تو ان سے بھی معذرت بھیا، معافی اب مت کرنا. مطلب جو کہہ دیا میں معافی چاہتا ہوں. تم لوگوں سے کام کہا، طارق جاوید سے کہا، اعجاز محمود سے کہا، جس میں نے MPA سے کہا، اور وہ لوگ جنہوں نے عمر شریف سے کہا، ان سب سے معذرت بھیا، آپ کوئی کام نہ کرنا. الطاف حسین سے معذرت بھیا، میری بیوی ویسے ہی پہلے خبر دی، اور میری جان چھوڑو بس. اب آپ الگ میں الگ، اگر میں سیاست میں حصہ لوں تو آپ الگ کھڑے رہنا، دیکھتے رہنا ہی کیسے چل رہا ہے، اور ورنہ بھیا اب میں کیا بتاؤں، بس الگ الگ کی کہانی. بہت ہو گیا صاحب، بہت ہو گیا صاحب، بہت دوستی ہو گئی. 20 سال کی، 30 سال کی، 25 اور 35 سال کی دوستی میں آپ تو جا کے انگلینڈ بیٹھ گئے، اور یہاں پہ پاکستان کے عوام کو کتنی خوشحالی نصیب ہے وہ ظاہر ہے، سن لیا آپ نے. کتنے اچھے آپ کے منسٹر ہیں، نیک، ایماندار، شریف، ہے نا. اور وہ جو NRO کی لسٹ آئی اس میں کتنے لوگوں کے نام ہیں، کتنے ایماندار. طارق جاوید کی طرح سارے ایماندار ہیں. طارق جاوید کو کتنی بار کہا کہ ایک ننھا سا کام ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، تو وہ انہوں نے پلٹ کے جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش نہیں کی. اور یہ لوگ میرے ساتھ ذمہ دار بن کے چلنا چاہتے ہیں. کوئی ایک آدمی میرے ساتھ نہیں چلے گا، اور تم سب کی جانوں کو خطرہ ہے، لہٰذا تم سب انگلینڈ میں، امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں رہو، ہے نا. مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں، مجھ سے ملنے کی آپ کے کسی آدمی کو کوئی ضرورت نہیں. واسطے جلیل کو ایک خط لکھا، وہ بھاگ کے انگلینڈ چلے گئے، یعنی نہ کہ یہاں کام کرتے ہو، بھاگ کے انگلینڈ چلے گئے. مطلب سارے یہ لوگ گنجے ہو گئے، عقل کے گنجے ہو گئے. اور یہ خود کو کیا سمجھ رکھا، اللہ تعالیٰ تم لوگوں نے سمجھ رکھا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ ہو، اور بس ہے نا ایک آدمی کو گھیر کے، اس کے بچوں کو گھیر کے پریشان کر کے خوش ہو رہے. کون سے انسان ہو یار، کس زمانے کے انسان ہو تم کو.
تو لوگ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھو تو ایک بار، خوشحالی خوشحالی خوشحالی، سالا ایسا لگتا ہے کہ تم نے مجھے ٹھیک ماننے پہ لگا دیا جب میں کسی کو دیکھتا ہوں غریب آدمی